بچوں کے اندر ایک بڑا فیوریٹ کھیل ہوتا ہے چور پولیس کا. ہم چور تھے اس کھیل میں, ہم پولیس والے نہیں تھے. پولیس کی ٹریننگ واز نتھنگ, اٹ واز پینٹس. اچھا تسی او سالی کال تے آئے ہو او نا اگے لگا ہوا ہے تماشا. دیٹ از سم تھنگ وچ از ہانٹنگ می ٹل ڈیٹ. کچھ بھی ہو جائے تم نے مجھے چھوڑنا نہیں, اگر تمہیں کوئی کھینچے گا تم نے مجھے نہیں چھوڑنا. آپ کے علاوہ کتنی خواتین پولیس آفیسرز؟ کوئی بھی نہیں تھے. کہتی ایکسٹریمسٹ ہے, میں نے کہا بال باندھو. کہتی میں مار دیں گے مجھے, میں نے کہا بال باندھو. تو وہ بولتی آ رہی تھی کہتی یہ کر دیں گے, میں نے کہا بال باندھو. میں نے ڈانٹا ہے اسے. اس کے بعد آپ نے ان کو گاڑی میں ڈالا اینڈ دین ہم نے اسے گاڑی میں پھینکا ہے, ڈالا نہیں. خاتون بحث نہیں کر سکتی, اور خاص طور پہ انگریزی میں. خاتون کے بال ڈائے نہیں ہو سکتے. ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانے میں جو ہے شہر بانو نقوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے 9 مئی کے حوالے سے. واٹ ہیو یو ڈن؟ انہوں نے نعرے بازی کر کے پتھر مارنا شروع کر دیے. دے چارجڈ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کو آگے جانے دو تاکہ آگ بجھا لے. کسی کی کوئی مر سکتا ہے اندر, اور وہی ہوا. 15 کی کال چلتی کہ ڈیڈ باڈی ہیز بین فاؤنڈ ان اسکری ٹاورز. اگر میرا آپریٹر مجھے 9 میں نہ پھینکتا گاڑی میں تو میرا سر پھٹا ہونا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عام طور پہ اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم جن مہمانوں کو بلاتے ہیں ان سے میرا بحث مباحثہ ہی چلتا رہتا ہے. کویشچنز جو ہیں وہ بڑے گرلنگ ہوتے ہیں, لیکن آج کی جو ہماری مہمان ہیں شی ہیز بیکم این انسپریشن ناٹ جسٹ فار دا وومن ان پاکستان بلکہ آل پاکستانیز جن کو بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ لگا اور جو واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو کے اندر دیکھا, اس کے بعد ایوری ون سیڈ بہت زبردست کام کیا ہے اس بچی نے, اس خاتون نے, اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پنجاب پولیس کی ASP شہر بانو نقوی صاحبہ, ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آر یو انجوائنگ دا لائم لائٹ؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. اچھا, میں اس واقعے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ یو. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو شاید آپ کے بارے میں اتنا نہیں پتہ, بس یہ پتہ ہے کہ آپ پنجاب پولیس میں کام کرتی ہیں اور وہ واقعہ کس طرح آیا, لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے, اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے, کیونکہ عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ خواتین کا پولیس میں جانا کوئی اتنا انکریجنگ نہیں کنسیڈر کیا جاتا. تھوڑے سے ٹیبوز ہیں, تھوڑے سے لوگ ہچکچاتے ہیں. ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ اوور ہیئر؟ I always wanted to become a police officer. پہلے شروع میں تو یہ تھا کہ مجھے جوڈیشری میں جانا ہے. There was this frenzy related to that. But then as you know, with the passage of time and after studying what I studied, basically I did public policy and governance. I had it as my specialization and then in MPhil as well. So I ended up realizing that there are a lot of paper horses that we tend to make in the name of reforms and in the name of policies. And there are few organizations or services which are primarily influencing a common man's life. ٹھیک ہے. And police is one of those. So you interact and you deal with grievances of individuals on a daily basis. And you can and have the ability and the power and the authority to address those grievances right away. اس چیز کا احساس تھا کہ جو پولیس سروس ہے اس کے اندر آپ کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے اوپر انفلوئنس کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں گراؤنڈ لیول کے اوپر. اسی وجہ سے پولیس سروس چوز کی, فرسٹ پریفرنس تھی. اگر سوال کی پچھلے والے پارٹ کی طرف جائیں تو والد صاحب جو تھے وہ پروونشل سروس میں تھے, لیبر ڈپارٹمنٹ میں. والدہ ہاؤس وائف ہیں. 4 بہن بھائی ہیں. بڑی بہن جو ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA ہیں. چھوٹے والی جو ہیں وہ فورن سروس کے اندر ہیں. مڈل چائلڈ میں ہوں. جو بھائی ہے وہ ڈاکٹر ہے, اور بس یہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے. اچھا, ویسے بچوں کے اندر ایک بڑا فیوریٹ کھیل ہوتا ہے چور پولیس کا, جس میں ایک کوئی پولیس والا بنتا ہے اور ایک کوئی چور بنتا ہے. کبھی کوئی ایسی بھی انسپریشن؟ ہم چور تھے اس کھیل میں, ہم پولیس والے نہیں تھے. اچھا, تو پیرنٹس کی طرف سے کیسا ایٹیٹیوڈ تھا؟ کیونکہ آپ تو اپنے باقی بہن بھائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ایک کافی لبرٹی تھی بچوں کو کہ دے کین چوز واٹ ایور دے وانٹ. مائی سسٹر از این آرکیٹیکٹ. آئی گیو ہر ایگزامپل تاکہ اس نے وہ شی از این آرکیٹیکٹ, شی نوز کتھک, پلیز وائلن. دی ایلڈر ون از آف دس سارٹ از ویل, دے پینٹ, دے انجوائے یو نو آرٹس اینڈ کلچر. تو دیر واز نو کوئی اس طرح کی بندش نہیں تھی, کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے. بٹ ان کے جب آ جاتی ہے بات پروفیشن چوز کرنے کے لیے, یہ ضرور تھا کہ رات کو کھانے کی ٹیبل کے اوپر ایک سوال جو ہوتا تھا, کھانا ختم ہوتے وقت ہمیں ڈر آ رہا ہوتا تھا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آخری کویشچن جو ہونا ہے نا وہ یہ ہونا ہے آج کتنے گھنٹے پڑھے ہو. اچھا, اور کیا کیا ہے سارا دن. یہ 2 سوال تھے. بیکاز والد صاحب یوز ٹو, بابا نا انفلوئنس پش کرتے تھے کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے. تو سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج میں نے دن کس طرح گزارا ہے. تو وہ بڑا ایک ہارڈ ہٹنگ چیز ہوتی تھی. اس کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں تھا, ریسٹرکشنز وغیرہ نہیں تھیں. کہاں سے آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی, کس شہر سے تعلق؟
بیسکلی تعلق جو ہے وہ اکاڑا سے ہے, پیدائش فیصل آباد کی ہے, اپ برنگنگ جو ہے وہ لاہور کی ہے, اسکول جو ہے وہ میری ہی جورسڈکشن میں آتا ہے, اٹس بیکن ہاؤس لبرٹی کیمپس. اچھا بیکن ہاؤس سے پڑھی ہیں؟ جی بی ایل ایل جو گلبرگ والا ہے وہ ہے, اور اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی گئی, اور وہ جو ببل ہے وہ پھر پھٹا تھوڑا سا نا, وین یو موونگ فرام اے پرائیویٹ اسکول ٹو گورنمنٹ یونیورسٹی, وہ بھی پنجاب یونیورسٹی, تو وہ ایک آپ کا نا ببل جو ہے وہ پھٹتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیسکلی ہے نا, اس نے ہیلپ کیا ہے مجھے پوری زندگی. آئی او وٹ ایور آئی ہیو ان دا کائنڈ آف پرسن دیٹ آئی ہیو بیکم. مطلب وہ صرف اور صرف والد بابا کے علاوہ جس کا کردار ہے وہ میری یونیورسٹی کا ہے. اوکے, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو یونیورسٹی جانے کے بعد احساس ہوا ہے کہ ہم کتنی چیزیں ہیں جو فار گرانٹیڈ. کیا پڑھا آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے؟ پبلک پالیسی اینڈ گورننس. اچھا. اور اس کے اندر ٹیچرز ایسے ملے, وہاں سے ہر مطلب واکس آف لائف سے لوگ آتے ہیں. آپ کے پاس جی بی سے لوگ آ رہے ہیں, کشمیر سے ہیں, سندھ کی جگہوں سے ہیں. وہاں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے اور ڈائیورسٹی کا مطلب کیا ہے. تو مطلب ہم لوگوں نے پھر وہ ساری جو لاہور کو ایکسپلور کرنے کی جرنی ہے نا, وہ پنجاب یونیورسٹی سے اسٹارٹ ہوئی کہ 20 روپے کی ٹکٹ پکڑنی ہے, اولڈ کیمپس والی بس پہ بیٹھنا ہے, برج کے اوپر سے چپ کر کے, اور کہنا ہے ڈرائیور کو کہ وہاں سے پک کر لے. ٹھیک ہے, ادھر اولڈ کیمپس پہنچنا ہے, راستے میں سی پی او آتا تھا, سینٹرل پولیس آفس جس کو ہم آئی جی آفس کہتے ہیں. تو میں واپس آ کے نا جب بھی کتاب پڑھتے ہوئے جانا, تو اس ٹائم بلڈنگ جو تھی وہ کسی اور رنگ کی تھی, اب تو سفید ہو گئی ہے, تو دیکھنا غور سے کہنا کسی دن ادھر آئیں گے, آنا ہے ادھر. تو وہ ایک موٹیویشن. پھر وہ بن کباب والا جی سی کے پیچھے جو ہوتا ہے انارکلی میں, ایم ٹاکنگ ٹو مچ, تو وہ سب کچھ. اور اس کے بعد پھر صبح صبح والد صاحب کے ساتھ وہ جرنی, وہ بھائی کو جو ڈراپ کرتے تھے اسکول میں آپ کے, اس کے بعد بہن کو اولڈ کیمپس ڈراپ کرنا, پھر والد صاحب اور میں نے چھپ کے والدہ سے, کیونکہ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو, ہم نے پوریاں کھانی. اچھا, بہت ایک بڑی مزے کی پوریاں بناتا ہے ادھر ایک بندہ. تو وہ جو ساری یہ چیزیں اور ایسپیکٹس ہیں لائف کے نا, مائی یونیورسٹی ہیز میڈ می ہو آئی ایم اپارٹ فرام مائی فادر. تو آئی او اٹ ٹو دیٹ یونیورسٹی. وہاں سے اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ان پولیس؟ پولیس میں یہ تھا کہ ون آف آر ویری کلوز فیملی پرسنس جن کو میں اپنے مطلب والد کی جگہ ہی رکھوں, ہی واز ایڈیشنل آئی جی ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا. تو ان کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن تھا. اور یہ وہ, اینڈ دین دیر واز another one who was in two uncles of mine were in پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. تو جب لاؤنج میں بیٹھی ہوں گی اور باتیں ہوں گی نا, تو انکل اظہر کی باتیں ڈفرینٹ ہوتی تھیں. انکل اظہر یوز ٹو بی کمنگ فرام ویری ڈفرینٹ پریکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ. مامون سار کی باتیں ڈفرینٹ ہوں گی. وہ ہم نے ریفارمز یہ کیے, یہ کیا, یہ ہو رہا ہے فائنانس میں, یہ وہ, اس ٹائم ہی واز سیکرٹری فائنانس, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس ٹائم دیر واز دس کلیش کہ ٹھیک ہے کام آن گراؤنڈ یہ آرگنائزیشن کر رہی ہے, تو آئی ایم ناٹ مطلب دیر از نو کوئی کانٹروورشل ہے بات, لیکن اس ٹائم پھر ریئلائز ہوا کہ ٹھیک ہے پبلک پالیسی اینڈ گورننس پڑھی ہے, ہم لوگوں نے پبلک مینجمنٹ کو دیکھا ہے, ریفارمز ہیں, پالیسیز ہیں, لیکن جو ٹرولی انفلوئنس کر رہا ہے نا سوسائٹی کو, وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے, وہ ای ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے, جو انشور کر رہا ہے لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس, ہر چیز. تو پھر ادھر سے بس پولیس بیکیم اے پیشن. اچھا, لیکن اس میں آپ کی ساری بات کے اندر پاور کا وہ جو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ ہمارے کلچر کے اندر یہ ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو وہ کوئی پاور کا تو نہیں تھا کہ آئی شوڈ ہیو دیٹ پاور؟ اور میں ہوا تھا, آئی ایم الاؤڈ ٹو بی کینڈیڈ نا, پلیز ڈو. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. سو بیسکلی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے جب اصل میں احساس ہوتا ہے کہ پولیس اسٹینڈس فار واٹ. وہ ہوتا ہے کہ میری ایک دوست ہے, شی از لیفٹ فار جرمنی, فرسٹ ایئر آف یونیورسٹی میں, اس کے پاس میران ڈنکی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلے جاتے ڈنکی ہے اسمال کار. اچھا, تو ہم لوگ ادھر چلے جاتے تھے. تو سی بلاک کی مال ٹاؤن کی جو مارکیٹ ہے بینک اسکوائر کی, اچھا وہاں بن کباب بڑے مزے کا ملتا ہے. رات کو 1 بجے ہم نے ادھر چلے جانا, ہم نے بیٹھے ہونا بن کباب کھا رہے ہونا. ادھر ٹرانسجینڈر ایک آتی تھی, ادھر سے ٹرانسجینڈرز والا سفر بھی اسٹارٹ ہوا تھا میرا اخوت کے ساتھ. اچھا, وہ ٹرانسجینڈر, اس کا نام تو چاندنی, شی ہیڈ, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی, جس پاسڈ اوے ناؤ. تو اس نے اسٹوری سنانی کہ ہم لوگ جب ویل لینے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے واپسی پہ. ہم لوگ جب ہماری تیل مہندی کا ان کا ایونٹ, ایک میجر تیل مہندی کا ہی ہوتا ہے, تیل مہندی کا ایونٹ ہوتا ہے, تو ایس ایچ او سے پرمیشن لینی ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن لینی ہوتی ہے, دیر از این این او سی, بیکاز آپ کا ساؤنڈ ایکٹ کے وہ ہوتی ہے نا, وائلیشن ہوتی ہے.
تو پھر واپسی پہ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ہم لوگ کدھر ہیں یہ وہ, تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, وہ ہوتا ہے یہ ہو. تو اس ٹائم پھر احساس ہوا کہ ایک ونربل انڈیویجول کی لائف کے اندر دیر آر سرٹن آرگنائزیشنز اینڈ ایجنسیز وچ آر پلئنگ اے ہیوج رول. ہمارا ایک تو اسٹریٹا ہے سوسائٹی کا جس کا کبھی انٹریکشن ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ان کا پولیس اسٹیشن کدھر ہے. پھر کچھ اسٹریٹاز ان سوسائٹی کا جن کا ڈیلی کا انٹریکشن ہے, اور اس کے اندر جو ونربلٹی کا کوشنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ادھر سے یہ چیزیں ایڈ اپ ہوتی گئیں, اور پھر مطلب جس طرح آئی تھنک جابس واز دا پرسن ہو گیو اے اسپیچ ان یونیورسٹی اینڈ سیڈ دیٹ ان ہائنڈ سائٹ وین یو کنیکٹ دا ڈاٹس ایوری تھنگ میکس سینس, رائٹ. تو ان ہائنڈ سائٹ اب میں دیکھوں تو ہر ایونٹ جو میری لائف میں ہوا ہے نا, it makes sense, and you're supposed to come where you are and go where you are, and everything is meant to happen. اس کے بعد you joined Punjab Police, اور اس کے بعد the training and all that. First day for training, how did it feel? Did you have this thing in your mind کہ غلط تو نہیں ہو گیا, مطلب کوئی ایک ہوتا ہے نا ڈاؤٹس, وہ جو انیشیل ہکپس ہوتے ہیں. پلیز گو ساتھ ساتھ آپ مجھ سے ہر بات پوچھیں نا, آپ پولیس ہیں, میں انٹرویو کرنے والا ہوں, مجھے آپ سے پوچھنا ہے. اچھا, یہ میرا ببل پہلے برسٹ ہو گیا. اچھا, ہوا کیسے؟ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سرکاری نوکری آتی ہے. اس ٹائم میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی, تو میں نے کہا اس سے پہلے میں نے پل ڈیٹ کے لیے اپلائی کیا, گاٹ ان. اس ٹائم پہلا دن تھا جاب پہ, ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے. پہلا دن تھا جاب پہ, تو میں دیکھ رہی تھی انٹرویو, ساری ڈیٹا کلیکٹ کری تھی, تو اس میں کبھی کسی سیکریٹری کا انٹرویو آ رہا ہے, کبھی کسی پولیس آفیسر کا آ رہا ہے, یہ وہ. تو تھوڑے دیر کے لیے نا ہٹ می, آئی ریسنٹلی گریجویٹڈ. میں نے کہا یہ پڑھا تو میں نے سی ایس ایس کا امتحان کلیئر کرنے کے لیے تھا, انہیں لوگوں کی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے تو میں نے نہیں پڑھا تھا. تو اس ٹائم پھر آئی امیڈیٹلی گاٹ اپ اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کوئٹ آفٹر اے ڈے. اس کے بعد پھر پڑھائی دوبارہ اسٹارٹ کی, تو مجھے ایک اور نوکریاں آنا اسٹارٹ ہوئی نا سرکاری, تاکہ پتہ چلے کہ ایف پی ایس سی کے اندر آپ کس طرح پیئر ہوتے ہو اور پینل کے سامنے بیٹھتے کیسے ہو. تو آئی اپلائڈ فار اندر جاب, اینڈ مائی والد صاحب واز لائک کہ دس از ناٹ اے جاب دیٹ یو شوڈ گو فار, پلیز ڈونٹ. پرائیویٹ جاب؟ نو نو نو, سرکاری نوکری. ہاں, ہی واز لائک ڈونٹ. آئی واز لائک مجھے ایکسپیرینس لینا کہ سرکاری نوکریاں ہوتی کیسی ہیں. ہی واز لائک پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا, پھر وہاں گئے, ادھر پیئر ہوئے, کلیئر ہو گیا, پہنچ گئے, نوکری اسٹارٹ ہو گئی. دیٹ واز ان فیڈرل بورڈ آف ریونیو, ایف پی آر کی تھی. اچھا, بیٹھے ہوئے, پتہ چلا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اس گریڈ کی جاب ہے, یہ گریڈز ہوتے ہیں, یہ سب کچھ. اچھا, پھر وہاں میں بیٹھی نا اپنی ایس سی ٹیز کی جی آر ای کی تیاری کر رہی تھی, بیکاز مجھے تھا کہ اف تھنگس ڈونٹ پین آؤٹ دا وے آئی وانٹ دیم ٹو پین آؤٹ, آئی گو فار فل برائٹ. ایم فل میں نے کیا ہوا ہے. اچھا, کر رہی تھی اس دوران, ایم فل کر لوں گی, کمپلیٹ ہو جائے گا, پی ایچ ڈی کر کے آ جاؤں گی. تو پھر ادھر مجھے بتایا گیا کہ آپ تو جی آر ای کی تیاری نہیں کر سکتی بائی سینئر آفیسر. ویسے کیوں سر؟ تو شی واز لائک کہ ہم لوگ خواتین کو بھی سر ہی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے. خیر, تو ویسے کیوں سر؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں یو آر سپوز ٹو ڈو یور جاب ورک ہیئر. نا, تو میں کہا I've done my work, now I'm going, I'm studying for an exam that I have to prepare to, so how is that a problem? She was like نہیں. And I was like, this is very condescending. نہیں, this was a rule or an unspoken rule? No, it was like, so no, it's not a rule. So that is what hit me. Pھر I called my father up and I was like, I have to prepare for an exam and they're telling me that I can't prepare for it. تو میں تیاری بس کر رہی تھی. اٹس ناٹ لائک کہ میں نے بیٹھنا تھا ایگزام کے لیے جس کے لیے مجھے این او سی چاہیے. بیک اپ پلان. ہاں, تو پھر کہتے ہیں کہ ہیں, میں نے کہا اچھا, تو کہتے ہیں ہنسنا شروع ہو گئے, کہتے تو پھر چھوڑ رہی ہو. میں نے کہا میں چھوڑ رہی ہوں. کہتے آ جاؤ گھر, میں تمہارا ریزگنیشن ٹائپ کرتا ہوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ بھی 2-3 دن کے تھا. اس کے بعد پھر the job of my dreams landed. It was out of nowhere. Achha. And I was sleeping. One of my really good friends, he's in Belgium right now, he's become a really good researcher, called me up and was like, Intelligence Bureau ki posts aayi huyi hain, apply karna hai? I was sleeping. میں کہا ہاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو I just applied and I was like ہوتا ہی نہیں ہوتا, دیکھتے ہیں, because ان کا بڑا گرلنگ سا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. تو اپلائی کر دیا, اس کا نہیں ہوا جس نے کہا تھا. اچھا. And I stood second in Pakistan. Wow. تو وہ پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی بی بن گئے. وہاں سے پھر جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. ان کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے. وہ اے ٹی ایس کی ہوتی ہے, اینٹی ٹیررزم کی, سملی کے اندر ہوتی ہے, سملی ڈیم کے پاس. اس میں اس دن میں نے سوچا تھا کہ میں نے آئی بی کیوں جوائن کی. آئی بی کی ٹریننگ کرنے کے بعد پولیس کی ٹریننگ واز نتھنگ, اٹ واز پی نٹس. اچھا. تو اب آپ کو کتنی دیر ہوگی پولیس میں؟ 2019 میں کلیئر دی ایگزام. اچھا. اور اب آتے ہیں ذرا اس واقعے کی طرف. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا بگننگ. مجھے آپ نے پورا ایکسپلین کرنا, میں آپ کو کوشش کروں گا کہ انٹرپٹ نہ کروں. مجھے اسٹارٹ سے بتائیے, دا فرسٹ ٹائم یو گاٹ دیٹ انفارمیشن کہ جی
this is what has happened and you have to call आई थी 15 की कॉल थी 15 की कॉल. अच्छा वहाँ से स्टार्ट की. अच्छा 15 की कॉल राउट होती है हमारी तरफ. इट्स अराउंड 1:30 के करीब. द कॉलर इज एनोनिमस. वी डिडंट प्रोब इनटू हु द कॉलर इज फ्रैंकली स्पीकिंग लेटर ऑन एज वेल. और कहा यह जाता है कि अ वुमन हैज़ बिन सराउंडेड. एक खातून है, उसको घेरे में ले लिया गया है. लोग कह रहे हैं, मॉब कह रहे हैं कि वो अपना कुर्ता उतारे और नाउज़ुबिल्लाह उन्हें लगता है कुर्ते के ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं. ठीक है. तो कॉल है पाकिस्तानी चौक की. ठीक है. अच्छा हम लोग मौके पे पहुंचते हैं. जिस तरह आपको ऑलरेडी आपको पता होगा कि 15 की कॉल का फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है वो डॉल्फिन फोर्स होती है. दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू 15 कॉल. अच्छा अब वहाँ पहुँचते हैं तो दुकान की शटर्स दोनों नीचे हैं. जब हम लोग मौके पे पहुंचे, थोड़ा सा सिर्फ बता दीजिए पाकिस्तान चौक के कौन सा एरिया कौन सा बनता है? पाकिस्तानी चौक है इचरे के अंदर, इचरे की हदूद में है. अच्छा और पाकिस्तानी चौक की आयरनी ये है कि जो चौक है उन्होंने वैसे ही सारे चौक के नाम रखे हैं, वो गलियों के अंदर है इधर. सो इधर इन्होंने चेन लगाई हुई है. तो इट्स अ लंबा बाजार दैट यू हैव टू वॉक थ्रू. अच्छा बाय व्हीकल नहीं आप जा सकते? नहीं. ओके हमने व्हीकल के थ्रू जाना तो हमने इस साइड से आना है. तो वी डिडंट हैव टाइम टू ब्रिंग अवर व्हीकल हियर. अच्छा हम लोग यहाँ, मैंने कहा इधर ही उतार दो. हमने यहाँ से चलना शुरू कर दिया. ठीक है. हम चल रहे हैं एंड पीपल आर शॉपिंग एंड डूइंग देयर थिंग एंड इट्स काइंड ऑफ क्यों ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट कॉल चली. तो उस टाइम मेरे ज़हन में था कि मे बी इतना बड़ा ऑफेंस नहीं हुआ है. जब मैं लोगों को इर्द गिर्द देख रही थी ना, जितना लग रहा है, आपको लग रहा है डेली रूटीन का काम जितनी अर्जेंसी की कॉल चल रही है. अच्छा हम पास जाते गए तो लोगों की जो इर्द गिर्द शॉपकीपर्स हैं ना और लोग उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अच्छा तुसी वो साली कॉल ते आए हो. और ना अगे लगा होया तमाशा. अच्छा तुसी उत्थे जाना जिस तरह हम पाकिस्तानी होते हो, तुसी अगे जाना एंड देन दे कैरी ऑन विद देयर लाइव्स. ठीक है. दैट इज समथिंग व्हिच इज हॉन्टिंग मी टिल डेट. This walk and people carrying on with their life, the woman could have been burnt right next to them and nobody would have cared. इस चीज़ से मुझे खौफ आ रहा है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है. 4 से 5 मिनट की वॉक के बाद हम आते हैं. चारों तरफ से उसको रास्ते लगते हैं. इधर से हम आए हैं, इधर भी एक गली है, इधर भी और इधर भी है. यहाँ दुकान है, उसका एक शटर इस साइड पे है और दूसरा शटर इस साइड पे है. अच्छा यहाँ हमारे 2 डॉल्फिन के जवान खड़े हुए हैं. किस चीज़ की दुकान थी? कैफ़े सा था. अच्छा यहाँ हमारे डॉल्फिन के 2 जवान खड़े हुए हैं. इधर शवरमे का एक स्टैंड है जिसका स्टोव जब हम बाद में देखते हैं ना तो वो जल रहा है. तो पहली चीज़ जो हमारे ज़हन में आती है ना, मैंने कहा अगर इसको किसी ने फायर लगा दिया ना सिलेंडर को तो यहाँ उन्हें ब्लास्ट, या फिर अगर ये गिरा दिया ना तो ये आग लग जानी है क्योंकि कपड़े की मार्केट है. तो वजह ये तो बर्बादी है. अच्छा इधर भी बंदे हैं, इधर भी हैं, इधर जिधर से हम आए उधर भी हैं और इस साइड के ऊपर भी हैं. तो वहाँ फिर मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने चीखें मारना शुरू. How many people are we talking about? इस तरह की मामलात में ना आपका जहन जो नहीं वो मफलूज हो जाता है. तो I'll give you a ballpark figure but I would not be able to strictly ascertain. I understand. तो उसके अंदर चीखें मारना स्टार्ट कर देती हूँ मैं. नहीं तकरीबन कितने थे कोई roughly? 100 उससे ज़्यादा नहीं होंगे. Everybody is वो हो जाते. अच्छा तो चीखें मारना स्टार्ट कर देते. और नफरी कितनी थी? नफरी हमारी बहुत कम थी. नफरी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे जो कि डॉल्फिन फोर्स थी. 2 या 4 होंगे? 2 थे. 2 और हमारा एक SHO था इचरा का. अच्छा. एक SHO था शादमान का. SP साहब थे, मैं थी, मेरा एक गनमैन था और ऑपरेटर के पास वेपन नहीं होता. और सर का एक गनमैन था और उनके ऑपरेटर के पास भी वेपन नहीं होता. अच्छा. दैट्स इट. दीज वर द टोटल पीपल दैट वी हैड. अच्छा SHO के साथ उसका एक गनमैन था. SHO शादमान भी आ गया था, SHO इचरा भी आ गया था. ऐसे मामलात के अंदर हम लोग इर्द गिर्द के SHOs को बुला लेते हैं. अच्छा जब हम आए हमने चीखें मारना शुरू कर दी कि तुम लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है. गुस्सा चढ़े ना तो डेटरेंस कायम रहे. तो मॉब को ये लगता है कि वो आपके ऊपर हावी नहीं हुआ. अगर आप मीक हो जाओ ना और चुप करके खड़े रहो तो उसको लगता है वो आपके ऊपर हावी हो गया. अच्छा. तो ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब हमने 2-3 पहले मॉब ऐसे डील किए ना उसमें भी हमने ये किया. 9 मई के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के अंदर भी जब हमारा सामने अस्करी टावर पर उन्होंने आग लगाई थी और ऊपर बच्चे थे, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, ऊपर लोग थे, नीचे बाद में एक बंदे की जल के डेथ हो गई. तो मुझे वो दिन याद है, रात याद है. इन्होंने उस कंटेनर को भी आग लग गई, वहाँ भी ब्लास्ट हो रहे हैं. लिबर्टी के अंदर मैं खड़ी हुई अपने 2 SHOs के साथ. मैं उस पे आता हूँ पहले. लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. मैंने भी उसको डिस्कस करना है. दैट वाज हॉरिबल. खैर मैं मॉब साइकोलॉजी की बात बताने की कोशिश करी थी कि मॉब साइकोलॉजी के अंदर ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होती नहीं है. तो हर एक कोई वो चीज़ कर सकता है जो उसका दिल चाहता है. ठीक है. तो आपका जो ह्यूमैनिटी का थ्रेशोल्ड है ना बहुत नीचे गिर जाता है. नहीं लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स था वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट थी या आपको एक्चुअली ट्रेन किया गया कि दिस इज हाउ टू हैंडल? हमें SOPs बताए गए हैं कि मॉब को हैंडल किस तरह करना है. अच्छा. यू कम इन एंड यू शो दैट who's the father. ठीक है.
You come in and you tell कि मैंने कहा कि अब तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने. मैंने कहा हम लोगों ने पहले भी ये काम किए हैं, तमाशा लगाया हुआ, देख लेते हैं कॉल क्या है. And all these guys were just shopkeepers from all around here. They were shopkeepers, customers, anybody and everybody. और फ़ोन निकले में और इस तरह ऐसा देख रहे हैं, ठीक है ना. और फिर जिस तरह होता है तमाशबीन, जिस तरह भी कोई अफसर आता है ना, इनके नारे और ऊंची हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, तो फिर हम लोग इस साइड वाले शटर से ना अंदर चले जाते हैं. खातून जो है वो हडल्ड है अपनी कॉर्नर के अंदर, अपने खामद को पकड़ा हुआ उसने, ठीक है. और वहाँ बहस ये हो रही है कि औरत का कुर्ता उतरवाएं ताकि बाहर का जो मॉब है ना वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है. मेरे को कुर्ता तो नहीं उतरता. दुकान में कितने लोग थे? दुकान के अंदर हमारे ऑफिसेस थे, ठीक है, कि औरत का जो कुर्ता है वो उतरवाना नहीं उतरवाना, क्योंकि बाहर जो है ना वो मॉब है. How did she end up over there in that case? We had to save her ना. जब मैं पहुंची उस टाइम खातून उतर है. अच्छा, नहीं आपको नहीं पता कि वो खुद पहुंची या कोई लेकर गया? ये नहीं, मुझे आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट इट. आई कैन नॉट से एनीथिंग व्हिच इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट. अच्छा, तो उधर ये बात हो रही है कि उतारना है नहीं उतारना. मैंने कहा कुर्ता यहाँ तो नहीं उतरना. कहते हैं हम लोग बाहर सारे चले जाते हैं, कुर्ता यहाँ उतरिए. कुर्ता नहीं उतरना. कुर्ता अगर उतर गया तो बस गेम ख़त्म है ना हमारी. फिर अब उसके अंदर ना यहाँ आ जाते हैं ट्रिगर्स. थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होंगी, लेकिन हम लोगों ने ना एक खातून जो कि अच्छी है उसके कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, और जो खातून बुरी है उसके कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं. तो उस टाइम इमीडिएटली ना मेरे जहन में आया कि इसके बाल डाए हैं. इसके बाल किसी ने देखे ना तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाने के, देखा कि नहीं मॉडर्न है, ठीक है. बाल डाई इज एन इशू. Bald dye is an issue. I'm sorry, ma'am. For a woman, getting her hair dyed shows that she's modern. Shows that she's somebody who's like very progressive. Achha. And that is taken as an offense even today in our society. We need to come to terms with certain realities. Achha. And this is one of them. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा आपके बाल, आपके पास पोनी है? तो हमने कोई पोनी पकड़ी, हमने उसके बाल बांधे, ठीक है. मैंने कहा जूड़ा बांध के रखना, हमें बाल नहीं नजर आने. फिर हमने देखा कि शर्ट जो है वो अगर हम इसके ऊपर अबाया डाल भी देते हैं ना, तो अगर इनको नीचे से भी कमीज़ नज़र आ गई ना तो इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी. ओ देखो नाउज़ बिल्ला कुरानी हरूफ और वहाँ काम ख़राब हो जाना है. फिर मैंने कहा आप उड़ूंगा दो कमीज़ को. फिर मैंने उसकी शर्ट रोल अप की, मैंने टाई की इधर पेट के ऊपर उसके. फिर हमने उसके ऊपर डाला अबाया ताकि कोई चीज़ उसकी नज़र ही ना आए. फिर हमने उसके ऊपर डाली चादर. फिर मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए तुमने मुझे छोड़ना नहीं है. अगर तुम्हें कोई खींचेगा तुमने मुझे नहीं छोड़ना. कहती है मुझे मार देंगे. मैंने कहा तुमने छोड़ना नहीं है मुझे. कहती है ठीक है. आपके अलावा कितनी खवातीन पुलिस ऑफिसर्स? कोई भी नहीं थे उधर. आप वाहिद थी? हाँ जी. मैंने कहा तुमने बस मुझे छोड़ना नहीं है. कहती चलिए ठीक है. फिर मैंने SHO शादमान को कहा कि मैंने कहा जब हम लोग निकलेंगे ना तुमने इसके हस्बैंड को पीछे से लेके निकल जाना है, क्योंकि मॉब ने आ जाना है हमारी तरफ. वरना अगर तुम इसको लेके खड़े हो गए ना, उन्होंने मॉब ने इसको नहीं छोड़ना ये कह के कि इसकी बीवी ने ये किया. कहते ठीक है. SHO शादमान दूसरी साइड से निकल गया, हम लोग सामने से निकल के उसको गाड़ी में लेके गए. और वहाँ से लेके आपकी गाड़ी तक का डिस्टेंस कितना था? वहाँ से लेके वो ज़हनी तौर पे तो बहुत लंबा था. नहीं मस्ट बी ज़हनी तौर पे तो बहुत लंबा था. डेफिनेटली 40 स्टेप्स या 50 स्टेप्स होंगे. हम गाड़ी लेके ना, इसके बाद भी एक वीडियो आई है जिसके अंदर हम लोग गाड़ी को कह रहे हैं कि आए पीछे आए. तो वो बाजार के अंदर से ना हम लोग लेके आए हैं पीछे. फिर हम लोगों ने उसका ना पीछे जहाँ गार्ड्स बैठते हैं उस चीज़ को नीचे किया है, क्योंकि मुझे था कि इन लोगों ने इसके अंदर छलांग मारनी, जो कि हुआ है. हम लोग ने सोचा था कि हम इसको डालेंगे गाड़ी में, फेंकेंगे, चढ़ हम पीछे जाएंगे. ताकि अगर हमें मॉब फॉलो करता है तो हम लोग चीखें मारें कि आप लोगों ने ये नहीं करना, दिस इज़ नॉट व्हाट दीन इज़ अबाउट. ठीक है. तो फिर निकाली है खातून, और वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसके अंदर वो जब आप वहाँ पे पहुँची उस कैफे में, सिर्फ मैं थोड़ा सा ज़रा रिवाइंड करके उधर आना चाह रहा हूँ. शी मस्ट बी वेरी स्कैर्ड. या और आपकी पहली उससे क्या बातचीत हुई? बाल बांधो. ये पहली आपकी बात है? अगर रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, बाल बांधो. हाउ ओल्ड वाज शी? शी वाज माय एज और ईयर और 3 ओल्डर. अच्छा, मतलब ठीक है. आई वाज लाइक बाल बांधो, परेशान नहीं होना. कहती है एक्सट्रीमिस्ट है. मैंने कहा बाल बांधो. कहती मैं मार देंगे मुझे. मैंने कहा बाल बांधो. तो वो बोलती आ रही थी, कहती ये कर देंगे. मैंने कहा बाल बांधो. तो बेसिकली बात ये था कि उस टाइम यू कैन नॉट लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन. मैंने उसे डांटा. फिर मैंने डांटा है उससे. मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? आई वाज लाइक डू यू वांट टू स्टे अलाइव और नॉट? जिंदा रहना है या नहीं? गाड़ी में भी बाद में जब हमने उसको बिठाया है और उसका ख्याल रख रहे थे, बाद वाली स्टोरी पे मैं आती हूँ, उस पर भी शी वाज लाइक कि क्या होगा. मैंने कहा अगर तुमने जिंदा रहना है ना, तुमने कुछ काम करने. अच्छा. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू स्टे अलाइव. शी गोज लाइक ठीक है. People convert into animals when you give them a trigger which is either religious in nature or political in nature or social in nature.
اسپیشلی ان اے سوسائٹی وچ ہیز لو امپلائمنٹ ریٹ. آپ کی یوتھ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ انفلوئنسز ہیں آپ کی اس لائف کے اندر اور سوسائٹی کے اندر. دیز آر پالیسی میکنگ ڈیسیجنس کہ بھی ہم لوگ ایز اے سوسائٹی کدھر جا رہے ہیں. آئی ایم اے اسمال پارٹ آف اے بگ مشینری. میرا کام صرف یہ تھا کہ میں نے خاتون کی جان بچانی ہے. میرا کام پالیسی میکنگ نہیں ہے, میرا کام رولز ریورسل نہیں ہے, میرا کام لیجسلیشن نہیں ہے, میرا کام اپنا اوپینین دینا نہیں ہے. میرا کام صرف اور صرف ایز اے پولیس آفیسر یہ ہے کہ میں جو ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے ہم اسے بھرپور طریقے سے نبھائیں. لیگل جو کورس آف ایکشن بنتا ہے, قانون جو کہتا ہے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں. دیٹس اٹ. اس چیز کے دوران جو ہمیں کرنا پڑا وہ ہم نے کیا. وہاں پہ اس کے بعد آپ نے ان کو گاڑی میں ڈالا اینڈ دین ہم نے اسے گاڑی میں پھینکا ہے, ڈالا نہیں. ہمیں اسے پھینکنا پڑا. I wanted to use a much more مطلب بی ویری آنیسٹ, مجھے بھی پھینکا گیا تھا 9th میں. اگر میرا آپریٹر مجھے 9th میں نہ پھینکتا گاڑی میں تو میرا سر پھٹا ہونا تھا, یا کوئی چیز آیا. میں نے ابھی آنا ہے 9th میں. تو وہ ہم نے اسے ڈالا. اس کے بعد پیپل ور فالوئنگ اس, دے ور اسکریمنگ سلوگنس, اور وی ہٹ دا مین روڈ. اور پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں کسی اور ڈویژن کے, کسی اور سیفر لوکیشن کے پولیس اسٹیشن پہ. ہم اچرا میں نہیں لے کے جاتے انہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر جب ہم ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہ وی ڈیسائڈ کہ دین وی گو بیک اینڈ وی فرسٹ ڈیسائڈ. پہلے ہم اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں, اس کو پیچھے جاتے ہیں, وہاں لیڈی کانسٹیبل مل جاتی ہے, لیڈی کانسٹیبل کے کپڑے اسے پہناتے ہیں, اس کو لیڈی کانسٹیبل کے کپڑے پہناتے ہیں, جوتے چینج کرواتے ہیں, ہیڈ اسکارف, ہر چیز ساری چینج وغیرہ کر کے کوئی اسے ریکگنائز نہ کرے. پھر اس کی وین شی فیلز کہ پھر مجھے ہمیں تھا کیونکہ کچھ لوگ ادھر بھی آ گئے تھے اس پولیس اسٹیشن میں. تو سینئر آفیسر سجیسٹڈ دیٹ وی شوڈ ٹرانسپورٹ ہر ٹو اے بیٹر سیفر لوکیشن. جب اس ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہوتے تو ان کے کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ بھی کافر, مطلب سینئر آپ کی ASP بھی کافر, ہم آپ پہ بھی فتویٰ لگاتے ہیں, یہ وہ. تو پھر ہم اس کو واپس لے کے آتے ہیں. اس ٹائم تک کپڑے چینج ہو چکے ہوتے, کرتا میرے پاس ہوتا ہے. ہم نے یہ لو کرتا, اس کے اندر سے جو نکالنا نکال لو, اس کو دیکھ لیتے, اچرا پولیس اسٹیشن چلتے ہیں, خاتون کو ادھر ہی رکھتے ہیں, چلیں سارے اچرا پولیس اسٹیشن. پھر ہم اچرے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں. اینڈ گیون دا گڈ پیرنٹلی مسلمز دیٹ وی آر, ہم سارے کرتے کو سامنے بچھا لیتے ہیں ڈیسک کے اوپر اور بیٹھے ہوتے ہیں. اور آر SP انویسٹیگیشن پلیڈ اے ویری نائس رول. ہی واز لائک دیکھ لیں جی اس کو کیا ہے اس کے اندر. ہی واز پریزنٹ اوور دیئر. لائک دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے. پھر وہ جس طرح ہم کرتے ہیں, میں اس کے بعد آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں رینبو کلرس تھے نا اس کے, یہ دیکھیں اس ورڈ کو ادھر سے اٹھائیں اور اس ورڈ کو ادھر سے اٹھائیں تو اس کو کمبائن کر لیں نا اگر ہم, تو ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ استغفر اللہ ربی و توب علیہ, یہ والا نام بنتا ہے. اس ورڈ کو اس طرح اٹھائیں نا سر, یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بن رہا ہے. سارے یہ لگے میں سر کیا, ہم نے کہا آپ کو جو لگتا ہے نا آپ لکھیں درخواست. آپ نے جو دیکھا, آپ نے جو فیل کیا, آپ وہ درخواست لکھیں, اپنے ہاتھ سے لکھیں. وہ نریٹ کرتے جاتے ہیں, آپ لکھیں. وہ بولتے ہیں درخواست لکھ لیتے ہیں, ہم رکھ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس میں وہ دفعہ نہیں لگتی, وہ فلانے والی بھی, پھر وہ والی بھی تو ایڈ ہو سکتی ہے. دیکھیں نا یہ اس طرح کریں تو یہ نام بن جاتا ہے, پھر اس طرح کریں تو وہ نام بن جاتا ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے تو لے کے آتے ہیں. آپ کو جو ریلیجیس اسکالر ٹھیک لگتا ہے نا اس کو آپ لے کے آئیں, وہ اس کی انٹرپریٹیشن بتاتے ہیں. اچھا, یہ ورڈ ہے بھی یا نہیں. تو پھر وہ لے کے آئے ہیں اپنے کوئی ریلیجیس اسکالر کو. انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو کچھ نہیں لکھا ہوا. تو خاتون کی نیت کا پتہ کر لیتے ہیں اگر وہ ہم سے ملنا چاہتی ہیں تو. پھر ہم جاتے ہیں اپنی خاتون کی, پھر ہم کہتے ہیں ہمیں 4 لوگ دیں, سارے لوگ نہیں آئیں گے, 4 لوگ دیں. پھر میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہوں, ہم واپس جاتے ہیں اور ہم خاتون سے کنسینٹ لیتے ہیں کہ میڈم وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتی ہیں. کہتی ہیں ہاں میں ملنا چاہتی ہوں, بہت کنفیوژن ہو گئی, مس انفارمیشن ہے. پھر ہم لوگ میڈم کو ان سے ملواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نیت کیا تھی. اس نے کہا جی میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی, میں نے تو کرتا لیا تھا دبئی سے, ایکسپو سے. اور یہ پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کرتا جو مینوفیکچر کہیں اور ہوا ان اے مسلم کنٹری وچ از ڈفرنٹ, وچ واز آن سیل ان اے ڈفرنٹ مسلم کنٹری, واز براٹ ٹو پاکستان, انوالوڈ لائک 3 ڈفرنٹ کسٹمز سروسز. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر ایسی کوئی ناؤز باللہ چیز لکھی ہو سکتی ہے. تو وائی آر یو پٹنگ دا اسٹیٹ ان embarrassing position and the society in general in embarrassing position by pushing for an FIR? It doesn't make sense. Why would you push for it? ہم نے FIR نہیں دینی. اچھا, تو بس یہ فیصلہ ہوا ہے.
اس کے بعد پھر دے گیو اٹ ان ریٹن دیٹ اٹ واز مس کمیونیکیشن. اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ تھے جنہوں نے ساری چیز ٹریگر کی, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آج سے, جس سے بعد میں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار ویمن ٹو ٹاک اباؤٹ واٹ ہیپنس ٹو دیم وین دے گو آؤٹ ان پبلک. اچھا. 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ایک خاتون آئی جس نے ابایا پہنا ہوا تھا کیلیگرافی والا. اوکے. وہ اسی طرح بازار سے گزری اپنے شوہر کے ساتھ. اسی طرح کچھ لوگ آئے ہیں ان کے بازار والوں کے اور کہتے ہیں کہ آپ نے کیلیگرافی والا کرتا پہنا ہوا, یہ تو غیر اسلامک ہے, یہ اتار دیں, اس سے تو ہمارے وہ ہیومن سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں ریلیجیس. وہ سمجھدار ہوگی, یہ بھی سمجھدار تھی, شی اسٹوڈ فاسٹ, شی اسٹوڈ اسٹرانگ. اس نے مصلیت کا شکار ہو گئی ہوگی, اس نے اپنا کرتا جو ہے وہ اتار, برقع جو ہے وہ اتارا, ابایا اتارا, اور کہتی ہے ٹھیک ہے رکھ لیں, اور نیا ابایا اس نے پہن لیا, اور اس نے کہا کہ آئی ایم سوری, اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہے. اگر وہ خاتون, اور پھر اتنے obnoxious, I'm sorry for using this word, اتنی کوئی obnoxious situation ہو گئی تھی کہ they in order to prove the point even brought the abaya with themselves, the abaya that they had gotten changed. کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ثبوت ہے ہمارے پاس, 2-3 ہفتے پہلے ایک عورت اتار کے گئی ہے. تو had that woman reported that case کہ اچرا بازار میں یہ ہو رہا ہے, اگر اس خاتون نے اچرے پولیس اسٹیشن میں یہ رپورٹ کر دیا ہوتا تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. ایٹ لیسٹ روز نامچے میں ایک رپٹ لکھی ہوتی کہ اس طرح کچھ عناصر ہیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں بازار کے اندر, اور ہراساں ہوتی ہیں خواتین. ایٹ لیسٹ وہ ہوتا. اس کے بعد وہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں اس خاتون نے معذرت کی, وہ کیوں ہوا, اس کی کیا ضرورت؟ اچھا, اس کے اندر سارے کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے معذرت کروائی. The question that is being leveled against us is that police was the one which was actively involved in معذرت کرانا. اچھا, پولیس کی انوالومنٹ ہر سچویشن کے اندر, لیٹ اٹ بی پولیٹیکل, سوشل یا ریلیجیس, وہ 3 زمروں میں بنتی ہے ہمیشہ. اینڈ اسٹرکٹلی ایز اے پروفیشنل پولیس آفیسر ان 3 چیزوں کو ہی دیکھنا چاہیے اور پوسچولیٹس کو. سب سے پہلی یہ کہ آپ کی کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو. اچھا. آپ کا کوئی روڈ بلاک نہ ہو وہ جانا تھا کیونکہ پی ایس ایل چل رہا تھا ہارڈلی 3 to 4 kilometers away فرام دا سین, دی پلیس آف دی انسیڈنٹ. اچھا, سیکنڈ آتا ہے کہ آپ کا کوئی مٹیریل لاس نہ ہو. کپڑے کی مارکیٹ ہے, فرنیچر کی مارکیٹ ہے, آگ لگانا شروع کر دیں گے, اکنامک لاس ہے. فرسٹ اینڈ فور موسٹ آپ کا یہ آ جاتی ہے تیسری چیز کہ آپ کا کوئی لائف کا لاس نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی سینکٹٹی, سیلف رسپیکٹ اور آنر جو ہے وہ اپ ہولڈ رہے. یو نیڈ ٹو اپ ہولڈ اٹ. اچھا, خاتون ادھر آ جاتی ہیں. دس از اے ویری کانٹروورشل تھنگ. ایز اے آفیسر آئی شوڈ ناٹ بی گیونگ اینی اوپینینس, بٹ دس از اے پرسپیکٹو on certain realities in our society. That woman is a wife, a mother, a child, has a child, is going to go to office, is going to go to shops, is going to go to bazaars, is going to pick and drop her kids from school, is going to interact with family, is going to go out and interact with friends. ساروں سے ملے گی, وہ سب کچھ ہوگا. تو اس کو اگر کچھ ہو جاتا ہے given the kind of society that we live in, کیونکہ اس کی زندگی اچرا انسیڈنٹ پہ تو ختم نہیں ہوئی. اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے آنے والے ٹائم کے اندر, کوئی بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے لوگوں نے غلط سمجھا تھا, اس نے تو وہی کیا تھا جو اس پہ الزام لگا تھا. So she has a target on her back. And when you're involved in such an offense, for the rest of your life, there's a label which is associated with you. Unfortunately. And we have seen incidents in the past where people have been subjected کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا, قانون کو اپنا راستہ اختیار نہیں کرنے دیا, سچویشن کو اتنا اٹھایا گیا, ابھارا گیا, بتایا گیا بار بار کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا, ملک کی امیج کا, سالمیت کا, سوسائٹی کا, اس کی کانشیسنیس کا, کلیکٹیو کانشیسنیس کا. ان ساری چیزوں کو ان ریٹروسپیکٹ اگر دیکھا جائے تو کہنا بہت آسان ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے کروایا, کہ پولیس سر پہ کھڑی ہو کر کیا کہ معذرت کرو, یہ چیز نہیں ہے. They made a video, everything was based on consent of the woman, consent of the other people, not that they require consent without or any whatever. Without any pressure. We were just standing on the sideline. ہمیں پتہ تھا انہوں نے کہنا کیا ہے, اس وجہ سے وہ میرے منہ سے بھی نکلا, اس وجہ سے پھر اس لفظ کو پکڑا گیا. ہم لوگ, میرے ساتھ میرے ایس ایچ او کھڑا ہوا, ایس ایچ او اچرا, وی جسٹ نریٹ دی انسیڈنٹ کہ جی یہ ہوا ہے, اور پھر آگے یہ بات کریں گے. ادھر مین ریزن جو تھے نا, آئی ایم سوری میں تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا. پہلی بات یہ ہم نے کر دی کہ وہ جو خاتون جس نے پہلے 15 کی کال نہیں کی اور اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے رپورٹ نہیں کیا,
وہ ایک ریزن بنا. ٹھیک ہے. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ ریزن تھا. ادھر پھر بات آ جاتی ہے کہ وائی ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے دا وومن کارڈ. ان کا مسئلہ یہ تھا جو بار بار وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے کیا, اس نے کیا اس نے کہا کیا ہے جی, اس نے کیا کہنا ہے. ہم نے اس سے کہا کہ آپ کے کرتے کے اوپر اس طرح چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس کرتے کو اتاریں. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں, میں محرم کے ساتھ ہوں, تو تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میں نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا؟ میرا شوہر مجھے بتائے گا یا میں ڈیسائیڈ کروں گی؟ اس نے کہا نہیں آپ اتاریں گی. تو اس نے کہا کیوں, تم خدا ہو؟ جی دیکھیے اس نے مجھے خدا بنا دیا, ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ. اب اس نے ایک بھائی اس نے میں خدا نہیں بنایا, اس نے تم سے پوچھا کہ کیا تم خدا ہو کہ تم اس کے بہاف پہ ڈیسائیڈ کر لو. میڈم وہ چھوڑیں, یہ مجھ سے بحث انگریزی میں کر رہی تھی. اچھا. سو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, دیر آر سرٹن لیبلز جو ہم نے خاتون کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہیں. خاتون بحث نہیں کر سکتی, اور خاص طور پہ انگریزی میں. خاتون انگریزی میں ٹٹر کر کے نہیں بول سکتی. خاتون کے بال ڈائی نہیں ہو سکتے. خاتون نے جو کرتا پہنا ہے اس کے اوپر اس نے اگر دوپٹہ نہیں پہنا ہے تو بس پھر ختم ہو گئی دنیا, اٹس گونا کم کریشنگ ڈاؤن. خاتون یہ کر سکتی ہے, خاتون وہ نہیں کر سکتی. خاتون کی آواز یہ ہو سکتی ہے, خاتون کی آواز یہ نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں کلمنیٹ کی ہیں فار دیم ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ایک جگہ آپ کی میسکلن ایگو ہرٹ ہو رہی ہے, ایک جگہ آپ کا لگتا ہے کہ ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ ہو رہا ہے, ایک جگہ آپ کی اگنورینس از کمنگ ان ٹو پلے. سو ایک جگہ مطلب آل دیز تھنگس کیم ٹوگیدر اینڈ ایگزاسبیٹڈ اینڈ ریزلٹڈ ان دا. ایک جگہ آپ کی لیک آف رپورٹنگ ہے because of which somebody took leverage once and then decided to take leverage again. اسی وجہ سے whenever some sort of incident happens to any woman, man, child, it needs to be reported and accounted for. جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو جتنا بھی برا لگے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے اپنے متعلقہ تھانے میں بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تاکہ پولیس کل کو روک سکے اسے. اس کی 2 ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتانا لوگوں کو پسند کروں گی. سب سے پہلی ایگزامپل, اچرا کے اندر کچھ دیر پہلے ایک بچی جو تھی وہ کڈنیپ ہو گئی تھی. اچھا. ہم لوگوں نے ریکور اسے کیا 4 گھنٹوں کے اندر اندر. جس بندے سے ہم نے وہ ریکور کی اس کے بارے میں بعد میں جب میں اس کی ماں کے گھر میں اس کے گھر گئی ہوں, کیونکہ ہمیں لگا وہ وہاں پہنچ کے ہم نے بندہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. ہم گئے تو اس کی ماں کھڑی ہوئی تھی, باپ لے کے بندہ غائب ہو گیا تھا بچہ. ٹھیک ہے نا, باپ کہیں اور چلا گیا تھا, بچہ جو ہے وہ کہیں اور تھا اس کا. تو میں نے کہا بتاؤ اس نے پہلے یہ کتنی دفعہ کیا؟ افضل بتاؤ یہ پہلے اس نے کتنی دفعہ کیا؟ تو اس کی تھی 2-3 دفعہ. پھر ہم نے محلے سے پوچھا, میں نے کہا یہ کرتا ہے, حرکتیں کرتا رہتا ہے بچیوں کے ساتھ؟ کہتا ہاں جی 2-3 دفعہ تو ہم نے بھی پکڑا ہے اور منع کیا. No one reported. تو پھر کیا پولیس کی ساری رسپانسبلٹی ہے, سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ختم ہو گئی کہ آپ آئیں, آپ اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں بتائیں کہ فلانا بندہ جو یہ حرکت کر رہا ہے, دس واز ہز 4th ٹائم. اچھا, ایک انسیڈنٹ یہ ہے. دوسرا انسیڈنٹ از ویری he was caught, we document to account. اچھا, بچی was recovered within 6 hours, ماشاءاللہ, شکر الحمدللہ رب العالمین. اچھا, پچھلی اس سے الگ ایک انسیڈنٹ ہے. یہ آگے پیچھے ہوتے ہیں ایک دن کے طرز کے ساتھ. یہ میں پہلی دفعہ نا تھوڑا سا پریشان ہوتی ہوں کہ کیا نوکری ہے یہ اور کیا سوسائٹی ہے یہ, اینڈ اٹ لیوز اے کویسچن مارک آن دا کلیکٹیو کانشیسنیس آف آر سوسائٹی. اچھا, ہوتا یہ کہ اس طرح ایک بلاسفیمی کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جینوئن کیس ہے, وی ٹیک ڈیو کورس آف ایکشن, جو ہمیں قانونی راستہ قانون نے ریاست پاکستان نے دیا ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. اچھا, اس کے 2 دن بعد ایک کیس آتا ہے جس کے اندر ایک ماں آتی ہے اپنے بچے کو لے کے اور 3 لڑکوں کو لے کے. یہ کہتی ہے کہ انہوں نے میرے بچے کے ساتھ غلط حرکت کی ہے. ٹھیک ہے, میں گلبرگ کے اپنے آفس میں بیٹھی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں تم نے FIR رجسٹر کروانی ہے. بچوں سے پوچھتی ہوں, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کی, ہم 2-3-4 دفعہ کر چکے ہیں پہلے بھی. ٹھیک ہے, فلانے پارک میں لے کے جاتے ہیں, ماں کرتے ہیں. اچھا, میں کہا تم نے FIR رجسٹر کرانی ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے. گھنٹے بعد وہ آتی ہے اور کہتی ہے میرے محلے والوں نے مجھ سے بات کی, مجھے سمجھایا, اور کہتے ہیں کہ نہ کرواؤ, محلے داری خراب ہوگی, ارد گرد کے لوگ ہیں. اور پھر مجھے کالز آنا شروع ہو جاتی. میں نے کہا اگر تم نے FIR نہ رجسٹر کروائی نا تو میں نے تم پہ بھی پرچہ دینا ہے, اور میں نے پولیس کی مدعیت میں بچے کے حق میں پرچہ دے دینا, تو پرچہ تو ہوگا. پھر مجھے کالز آنا اسٹارٹ ہوتی ہیں محلے سے, اور وہی لوگ جو آج سے 2-3 دن پہلے اتنے ووکل تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ میڈم چھوڑیں, بچوں کی زندگی میں 2-3 دفعہ ایسے واقعات تو ہوتے رہتے. So these are very paradoxical realities of our life that we are dealing with and battling with every day. آپ لوگ سائلوز میں رہ رہے ہیں. It's easy for, I'm not judging anybody for staying in a silo. My sister is in a silo. My brother is in a silo. You're not interacting with that major chunk of society which is not being listened to. اس کی moral degeneration, اس کی moral values, ان کی problems different ہیں.
اور جس پرسپیکٹو سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا ڈبیٹس دیٹ نیڈ ٹو بی ہیلڈ کہ ہماری کچھ اسٹریٹاز ہیں سوسائٹی کے اندر جدھر بہت اسکیوڈ ریالٹیز ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو کم ٹو ٹرم ود دوز. تو اس وجہ سے جو پولیس نے کیا, وی اسٹینڈ بائی اٹ. دیر واز نو فورس, وی ڈنٹ فورس اینی بڈی ان ٹو اینی تھنگ. کنسینٹس ور انوالوڈ. We know the individuals, they know that we know them, they're on our radar. We would know when to act, we know when to act and take them into account. But there are certain realities of life that we genuinely need to come to terms with as a society. دو questions. ایک تو وہ جو بچے کا جو آپ بتا رہی ہیں وہ ہو گیا تھا. ہاں, FIR was registered. میرے لیے وہ زیادہ ضروری ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ بتا رہی ہیں the culprits, ان کے اگینسٹ پولیس نے کیا مطلب اب سائلنٹ ہے کام یا We've identified them, we know who they are. Lekin we do not want to exacerbate the situation right now when everybody is talking about this incident. Why? Because jo khatoon hai, she didn't want to proceed further with all of this. She didn't want to charge them with the crime. If she comes up and says کہ I'm going to take them into account, ٹھیک ہے نا, کہ ہیرسمنٹ کا ایشو ہے, یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو ہم کریں گے, تو nobody can stop her. آگے پھر ایک اور سوال آتا ہے جو کہ بنتا ہے, تو پولیس کی مدعیت میں پرچہ کیوں نہیں ہو سکتا, پولیس کی مدعیت میں پرچہ کیوں نہیں ہو سکتا. There are many ways of dealing with the situation. FIR is one of them. ٹھیک ہے. So we'll deal it in a way that we think is the right way to go about it when it comes to this, but we will deal with it. یہ بتائیے اب ایک اور جو آپ کے اوپر خاص طور پہ الزام لگتا ہے وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ جی ویسے تو آپ ان کو جو ہے وہ بہت بریو اور ہیرو سمجھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہماری خواتین کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کی اور ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں جو ہے وہ شہر بانو نقوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. واٹ ہیو یو ڈن؟ Nothing. And if I have done something, then I don't think کہ کیمرہ میں اگر ایسی کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہے تو وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن aggressively I've done nothing. لیکن not. آپ 9 مئی میں بھی present تھی؟ I was present in 9th May. Liberty comes under my jurisdiction. As a responsible police officer, there are things that when it comes to creating a law and order situation and when it comes to maintaining a certain level of discipline in the society, تو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس طرح جب عسکری ٹاور کو آگ لگی ہے تو آئی واز آن گراؤنڈ وتھ بوتھ آف مائی SHOs. ہماری ساری نفری جا چکی تھی بیکاز پیپل ور given the kind of riots which were happening, so they had moved the force to some other area which required more attention. اچھا, ادھر ہمارا یہ تھا کہ بیکاز the chief minister's house is in my jurisdiction as well, امام حسین روڈ کے اوپر آتا تھا نا, تو we were concerned کہ موب اس طرف نہ آ جائے. تو ہم نے وہاں ہمارے 5-6 لوگ تھے, ہم وہاں کھڑے میں کچھ ادھر کھڑے کرا دیے, 3 وہاں کھڑے کروا دیے, 2 کو سول کے کپڑے پہنا دیے, بائک پہ بٹھا دیا کہ تم لوگ راؤنڈ لیتے رہو, دیکھتے رہو کہ حالات کیسے ہیں اور آ کے بتاتے رہو. ہم کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میڈم عسکری ٹاور کو انہوں نے آگ لگا دی ہے. ہم نے کہ اوپر تو لوگ رہتے ہیں, اوپر لوگ ہیں, تو کہتے ہیں ہاں جی آگ لگ گئی. تو میں کہا فائر بریگیڈ بلاؤ. آئی کال AC مال ٹاؤن, اس ٹائم سگنلس کا وہ, تو ہی از ویری گڈ فرینڈ, سسٹرز بیچ میٹ. تو کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. وہ سول کپڑوں میں تھا, تو وہ تو بچ گیا. اچھا, یہ 2-3 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, اللہ نے رکھا ہے, تو وہ تو بچ گیا. وہ میں نے بھرنا اسٹارٹ کر دیا. مجھے یوسف واز لائک AC واز لائک ڈونٹ گو دیر, کہ تم یونیفارم میں ہو تو میرے ساتھ نہ ہو, میں جا کے آبزرو کر کے آ جاؤ. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, لوگوں نے کیا کہنا ہے, ہم تو ایسے نہیں ہوتا ہے, لوگ ایسے نہیں کہتے کہ مطلب کیا کہیں گے. آپ آفس میں تھیں اس وقت؟ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ. اچھا. تو ہم سڑک پہ تھے, کہتے لوگوں نے کیا کہنا ہے, 1 بج رہا ہے, 12 بج رہے ہیں رات کے, کہتے تم ٹھیک ہو, کہتے وہ فائر بریگیڈ نہیں آنے دے رہے, پیپل ول ریئیکٹ. نہیں لوگوں نے کیا کہنا ہے. ہم لوگ گئے ہیں ادھر سے, انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا ہے. اب شکر الحمد للہ رب العالمین, مین بولیورڈ کے اس سائڈ پہ عسکری ٹاور ہے, یہاں سارا موب اکٹھا ہوا ہے, انہوں نے آگ لگائی ہوئی ساری. ادھر گاڑی کھڑی ہوئی AC کی, جب آپ قذافی اسٹیڈیم کے راؤنڈ اباؤٹ کی طرف مڑتے ہیں. تو میرے آپریٹر کو سمجھ آ گئی, بیکاز دے آر ٹرینڈ, دے ہیو سین اٹ آل. اس نے گاڑی کو اشارہ کیا, اس نے کہا گاڑی پیچھے ریورس کرو. AC کے صاحب کے ڈرائیور نے میری جان بچائی اس دن. ہی ٹیکس پرائڈ ان اٹ. جب بھی وہ ملتا ہے کہتے میڈم میں نے آپ کی جان بچائی تھی. میں نے کہا ہاں. اس نے فوراً گاڑی ریورس کی ہے. ادھر سے موب چارجڈ, انہوں نے نعرے بازی کر کے پتھر مارنا شروع کر دیے, دے چارجڈ. اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کو آگے جانے دو تاکہ آگ بجھا لے, کسی کی کوئی مر سکتا ہے اندر. اور وہی ہوا جب ہم لوگ سارے رائٹ سبسائڈ ہوئے ہیں,
تو 4-5 بجے کے قریب 15 کی کال چلتی کہ ڈیڈ باڈی ہیز بین فاؤنڈ ان اسکری ٹاورس. اور میں اور اے سی جب پہنچتے ہیں تو باتھ روم کے اندر ایک لڑکا ہے جو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جل کے مرا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے, میرے آپریٹر نے مجھے اٹھایا اور پھینکا ہے گاڑی میں, اور اس نے پھر گاڑی جو نہیں ہے اے سی کے ڈرائیور نے چلا دی ہے. اسی طرح پہلے ہوا تھا 2 ہفتے پہلے, 1 ہفتے پہلے, کہ ہم لوگ مال کے اوپر رائٹس ہو رہے ہیں. آئی ہیڈ ٹو یوز دا ریسٹ روم. میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ اتنے ہوٹلز ہیں مال روڈ پہ, اس میں کہیں چلے جاؤ. میں نے کہا یار یہ پاس ہی تو ہے, جیل روڈ کراس کر کے گلبرگ آفس آ جانا ہے, تو آفس تو چلو, رات کے 3-4 بجے کا ٹائم ہے. میرے ڈرائیور نے گاڑی چلائی, ہم جیل روڈ کے اوپر لگے. ہم یہ کراس چغتائی لیب, آگے گئے ہیں تو سامنے موب ہے. انہوں نے ہمیں دیکھا ہے, جواد نے گاڑی روک دی, کہتے میڈم, اور انہوں نے بھاگنا شروع کیا. میں نے کہا ریورس کر لو, کہتا موڑ کے. میں نے کہا بالکل ایسے ہی ریورس کا گیئر ڈالو اور ریورس کر لو. میں نے سیٹ نیچے کر لی ہے اور اس نے ریورس کی, اور ایک ویڈیو ہے بڑی فیمس ہوئی تھی, سلور رنگ کا ہائیلکس کا ڈالا ہے, وہ ریورس کرتے رہے, موب نے چارج کیا اور وہ سٹی کے اندر ہٹ کرتا ہے اور پھر بھی ریورس جاتا رہتا ہے. تو وی ور سٹنگ ان دیٹ کار. وہ ہائیلکس آپ کی تھی؟ اچھا. ہاں, آئی واز سٹنگ ان دیٹ کار, اور اس کے بعد آر کارز گاٹ چینجڈ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. A lot happens in a police officer's life. لگتے ہیں الزام, and you have to deal with them. It's part of the job. پاکستان تحریک انصاف آپ سے بہت آپ سے کیوں اتنی ناراض ہے پھر؟ مطلب I don't think it's a political issue. ویسے I've never been labelled as somebody who has any political affiliations. تو I have zero clue whatsoever. اچھا, لیکن آپ کو پتہ لگا؟ نہیں, I'm not on social media. یا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں. اچھا. I'm not on social media. I only have one Instagram account, اور وہ I've forgotten the password of it. اچھا, کیوں, آپ سوشل میڈیا سے کوئی پرابلم ہے مطلب؟ نہیں, اٹس لائک وہ لائف تھی بس ایسے ہی. اچھا ہے, فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ دیٹس اٹ. اچھا, اب آپ نے اتنی ڈیٹیل سے سارا کچھ بتایا. اب ظاہری بات ہے ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, بہت سی ینگ لڑکیاں جو کالجز میں ہیں اس وقت وہ پڑھ رہی ہیں, جس طرح آپ کی ایک سکسیز اسٹوری ہے. واٹ وڈ یو ریکمینڈ دیم؟ شوڈ دے جوائن دا پولیس فورس اور ناٹ؟ It's one of the best services. Come, join the force. Become part of something which is going to change your life for the rest of your life. Help people. Come in for the right reasons. جب میں نے سول سروسز کے امتحان کی شروعات کی تیاری کی تو میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور کہتے ہیں اس میں پیسے نہیں ہیں, اس میں عزت ہے. تو I was like, ہاں ٹھیک ہے, I'm doing it for the right reasons. He was like, if you want money, if you want something else from your life, go abroad, study, become a good researcher. I'm a very good researcher. I love research. Write or do all of that. And I was like, no. So, it has prestige associated with it. Come in for the right reasons. Do it for the right reasons. Be passionate. It's going to make you the best version of yourself. اچھا, میں آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن آپ اپنے ادارے کے بارے میں کہہ رہی ہیں اس میں پیسہ نہیں ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ اس کو, ناٹ جسٹ پنجاب پولیس, میں اوور آل پولیس کی بات کر رہا ہوں. پولیس کو تو ون آف دا موسٹ, نہیں آئی انڈرسٹینڈ, آئی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن آئی ایم سوری, لیکن آپ کے پولیس کو جو ہے وہ ون آف دا موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس ملک میں. That's a perception based reality. جس طرح آپ کے ملک کو ون آف دا موسٹ کرپٹ ممالک میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, جیسے کسی اور سروس کو بہت اس کے اندر ہماری جو آپ you would know, I don't know whether you've come across this video or not, where our Commander-in-Chief, IG Punjab, made a video on the perception and how our perception and our figures on the basis of whatever services that we've been delivering, وہ یہ ہیں سارے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ انہوں نے بتایا. اور پھر ان لوگوں نے ایک بہت لیڈنگ ادارے کی جو پرسیپشن بیسڈ رپورٹ ہے اس کا کمپیریزن کیا. تو دیر واز اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس. جن کرائٹیریاز کے اوپر کمپیریزن ہوتا ہے دوز نیڈ ٹو بی لکڈ ان ٹو ایز ویل, بیکاز پلینگ ود نمبرز از ویری ایزی اینڈ پلینگ ود اسٹیٹسٹکس ٹو ہیو اے اسکیوڈ پرسپیکٹو آف تھنگز از ویری ایزی. تو it should be more detailed and it should come from indigenous sources when you talk about perceptions instead of international organizations. آپ کو آرمی چیف نے بلایا, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی. اب آرمی چیف از سم ون جو بہت کم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, بینگ اے جرنلسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ. تو آپ کو انہوں نے بلایا, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, کیا میسج تھا ان کا, کیا گفتگو ہوئی آپ سے؟ Very positive. We've talked about women empowerment and how women have the ability to play a very significant role in improving society in general. Or خواتین, if they stand strong, can influence the society in a very positive manner. So this is what you talked about. And since that incident, what about your parents? How do they feel? They're still, I think, processing. Or my Walid Saab is like, but I'm just glad that the girl is okay. And had something happened to you in the process, it would have been fine because you would have been,
My mother is worried. If you talk about, okay, I'll be candid. She's worried. She's scared. کیا کہتی ہیں؟ She's worried because it's like having a target on your back, given the kind of offense it was. So she's worried. Would you do that again? Any day. اچھا. Any day. I've done it before. I'll do it again. بلکہ آپ نے مجھے بتایا تھا پہلے. الیکشنز کے دوران آگ لگ گئی تھی اور ہم لوگ تو خود پتیلے بھر بھر کے پانی کے وہ ڈال رہے تھے. وہ شکر ادھر ویڈیو نہیں بنی. تو any day for the service, any day for my profession, any day. Sherry Banu Sahaba, thank you so much for your time. It was a pleasure talking to you. I normally never say this to my guests, but we are proud of you. Thank We're you absolutely so much. proud of you. اور اللہ کرے کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو جو چوز کیا ہے, and the thought process that you have, if I see you rising up the ranks, تو انشاءاللہ پنجاب پولیس جو ہے وہ مجھے ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. Thank you so much. Really proud of you. Thank you. ناظرین, یہ تھا ہمارا پوڈ کاسٹ. آپ نے بڑی کینڈیڈ, بڑی تفصیل سے ان کی گفتگو سنی. ظاہری بات ہے, میں تو کھل کے, آپ جانتے ہیں میرے بارے میں بڑا کنجوس انسان ہوں کسی کی تعریف کرنے کے حوالے سے, لیکن جب میں کرتا ہوں تو میں دل سے کرتا ہوں. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف ہر. کاش ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ان کے اندر بھی ایسی ہی بریوری, ایسے ہی انسپریشن, ایسے ہی سوچ پائی جائے, تو اس معاشرے کو جو ہے وہ ترقی کرنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.